کیا آپ جانتے ہیں جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا تھا، لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہی درخت انسان کی تقدیر بدل گیا۔ ایک وسوسہ، ایک لمحے کا فیصلہ، اور پھر جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ شیطان نے کون سا دھوکہ دیا؟ اور کیوں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت چھوڑنی پڑی؟ آئیے سنتے ہیں انسانیت کی سب سے پہلی اور حیران کن کہانی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران رہ گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے ایک جسم بنایا۔ وہ جسم کچھ عرصہ تک بغیر روح کے رہا۔ فرشتے اس کے پاس سے گزرتے اور حیرت سے اسے دیکھتے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح پھونکی، اور یوں دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ لمحہ جس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کر دیا، لیکن ایک مخلوق تھی جو غرور میں کھڑی رہی۔ وہ تھا ابلیس۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے۔ یہی غرور اس کی بربادی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نکال دیا، لیکن جاتے جاتے شیطان نے ایک خطرناک قسم کھائی، میں انسان کو ہر راستے سے گمراہ کروں گا۔ اسی بن سے شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ جنت کی پرسکون زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ وہاں ہر طرف سکون تھا، خوشی تھی، نعمتیں تھیں۔ لیکن ایک دن حضرت آدم کو تنہائی محسوس ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے ان کی زوجہ اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب دونوں جنت میں خوشی سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ یہی وہ درخت تھا جو آگے چل کر پوری انسانیت کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ شیطان کی خطرناک چال۔ شیطان موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک دن وہ حضرت آدم اور حوا کے پاس آیا۔ اس نے بہت نرمی سے کہا، کیا میں تمہیں ایک راز بتاؤں؟ پھر اس نے کہا، یہ درخت اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ اگر تم اسے کھا لو تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ حضرت آدم اور حوا حیران رہ گئے۔ پھر شیطان نے قسم کھائی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شیطان کی چال کامیاب ہونے لگی۔ آخر کار انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ ایک لمحہ اور سب کچھ بدل گیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، اچانک انہیں احساس ہوا کہ ان سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئے۔ جنت کی خوشی اچانک خوف میں بدل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم اور حوا فوراً رونے لگے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن ایک فیصلہ ہو چکا تھا۔ جنت سے زمین تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم زمین پر جاؤ، زمین تمہاری آزمائش کی جگہ ہوگی، وہی تمہاری زندگی ہوگی، وہیں تمہاری موت ہوگی۔ یوں حضرت آدم اور حوا زمین پر آ گئے، اور یہی سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوا۔ آج بھی شیطان وہی چال چلتا ہے۔ وہ گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن یاد رکھے حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں ایک راستہ بھی سکھایا ہے، اور وہ راستہ ہے توبہ کا۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔